بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ صلوات پڑھیے بلند بس اس سے بلند کوشش کریں کہ ممکنہ حد تک بلند صلوات پڑھیے سب سے پہلے آج کی صف رضا اور اس پر حاضر عزاداران و منتظرین و موالیان کے دلوں کے تخت پر مسند نشین ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کائنات کا مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کائنات کو اپنا چہرہ دکھا کے سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا علی آج بھی واجب تھا یار اس کی آواز ذرا سب کو سمجھ ایکو ناؤ آواز حاضرین محترم موالیان ولی حق عزاداران محسن انسانیت عاشقان سرکار دو عالم کوئی بھی بات کسی بھی زبان میں کسی بھی شخصیت کے توسط سے بے معنی اور بے رنگ ہو جاتی ہے بے اثر ہو جاتی ہے اگر وقت کا خیال نہ رکھا جائے موسم کا خیال نہ رکھا جائے زمانے کا خیال نہ رکھا جائے یہ تصویر ہو جائے میرے بھائی تو روک دیجیے کیونکہ آپ کا بار بار مجلس میں آنا اور تصویر بنانا اگرچہ آپ کی ضرورت ہے لیکن میرے لیے مشکل ہو جائے وہ بات بے اثر ہو جاتی ہے زمان و مکان گفتگو میں بڑی بنیادی اہمیت رکھتے ہیں جو باتیں آپ روزانہ باہر کرتے ہیں وہ گھر میں نہیں کر سکتے جو دوستوں سے ہوتی ہیں وہ والدین سے نہیں ہو سکتی جو احباب میں بیٹھ کے لطف اندوزیاں ہوتی ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے اہل و عیال کے ساتھ نہیں ہو سکتی اور وہ باتیں جو آپ جوانی میں کرتے رہے ہیں وہ آپ بڑھاپے میں نہیں کر سکتے جن شرارتوں کی وجہ سے آپ سے بچپن میں پیار کیا جاتا تھا اگر وہی شرارتیں آپ بڑھاپے میں کریں تو قابل نفرت ہو جائے اس لیے زمان و مکان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کون سے زمانے میں کون سے موسم میں آپ کو کون سی بات کرنا ہے محرم میں آپ جشن نہیں منا سکتے اور شعبان میں آپ یکم دو تین چار شعبان کو ماتم داریاں اور عزاداریاں نہیں رکھ سکتے تو یہ بات دلیل ہے کہ آپ کو حالات اور زمانے کا خیال رکھنا پڑے گا
یہ جس مہینے کی چھٹی رات کو میں آپ سے مخاطب ہوں، اس مہینے کے معنی ہی پہلی بہار، ربیع الاول، یہ پہلی بہار، اور یہ وہ پہلی بہار ہے جس میں پہلی بہار سب سے آخر میں آئی تھی۔ متوجہ آپ ہوں گے تو بات کا لطف آئے گا۔ سب سے آخر، چونکہ موسم میلاد کا ساری ملت مسلمہ خوشیاں منانے کی تیاری میں، اب گفتگو کے آغاز میں میں نہیں کہہ سکتا کہ جس کی آپ خوشیاں منا رہے ہیں اس کے بعد کیا ہوا، کیونکہ ہمیں دوسروں کی خوشیوں میں شریک ہونا بھی آتا ہے، اور اس کی خوشی میں ہم ضرور شریک ہوتے ہیں جس کا دوسرا کوئی نہیں۔ توجہ آپ رہیں گے تو بات کا لطف آئے گا۔ جس کا دوسرا کوئی نہیں، اور جس کا دوسرا کوئی نہیں ہے اس کا سرا بھی نہیں۔ توجہ فرمائیے، یہ سرکار دو عالم کے نام سے منسوب مہینہ ہے جو مخصوص کیا گیا، ورنہ سارے مہینے سرکار کے۔ محرم بھی میرے آقا کا ہی تھا، سفر بھی انہیں کا تھا، ربیع الاول بھی انہیں کا۔ میں دو مصروں سے آغاز کروں گا، آپ سارے بیدار ہو جائیں گے تو پھر بات آگے بڑھے۔ اس سے پہلے کہ میں وہ دو مصرے پڑھوں، میری دعا ہے کہ اس ذکر کا رب ضامن بھائی کو بہت ترقیاں اور عطا فرمائے، حاسدین منافقین کی شر سے محفوظ فرمائے، حاضرین کی دعائیں مالک مستجاب فرمائے۔ دو مصرے پڑھتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ کے جلوسوں کا راستہ۔ سر ہلانا اگرچہ مشکل ہے مگر لوگ آسان سمجھتے ہیں۔ میلاد مصطفیٰ کے جلوسوں کا راستہ ہموار کر گیا ہے مہینہ حسین کا۔ یہ آپ سلام زندگی ہموار کر گیا مہینہ حسین۔ میں پھر پڑھ دوں، میلاد مصطفیٰ کے جلوسوں کا راستہ ہموار کر گیا ہے مہینہ حسین کا، اور قطرے قطرے جبین ختم الرسل کے بنے نبی۔ پہلے دو مصرے ذہن میں رہیں گے تو اگلے دو سمجھ آئیں گے کہ میلاد مصطفیٰ کے جلوسوں کا راستہ ہموار کر گیا ہے مہینہ حسین کا، اور قطرے جبین ختم الرسل کے بنے نبی مسلم حبیب جون پسینہ حسین کا۔ بہت شکریہ۔ چونکہ یہ مہینہ میلاد منانے کا ہے تو ہم میلاد مناتے ہوئے رو بھی پڑتے ہیں۔ ہاں پھر کہہ رہا ہوں، ہم میلاد مناتے ہوئے رو بھی پڑتے ہیں، کیونکہ کبھی کبھی خوشی میں بھی آنسو نکلتے ہیں، اور جب خوشی کا اختتام غم پہ ہو تو پھر بھی آنسو نکلتے ہیں۔ لیکن میں ایک یہ سمجھ لیں کہ طالب علم کی حیثیت سے اپنے مجمع سے سیکھتا ہوں، آپ کے تاثرات سکھاتے ہیں، سننے کے بعد جو آپ کا رد عمل ہوتا ہے وہ بھی سکھاتا ہوں۔ یہ مسلسل سیکھنے کا کام ہے۔
میں سکھا نہیں رہا، سیکھنے کی کوشش کرتے کرتے میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں تمام ملت مسلمہ سے کہ اگر ربیع الاول آپ کو میسر ہوا ہے تو جس کے لیے یہ کہا گیا کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اگر اس کا ترجمہ کریں، میں اس کے ترجمے پہ بھی حیران، ترجمہ کرنے والوں نے بھی حد کر دی کہ اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا، مجھے نہیں معلوم ہے کہ اس میں پیدا کرنے کس لفظ کا ترجمہ، فرمایا لولا، اگر آپ نہ ہوتے، اگر آپ نہ ہوتے، آپ ان کے ہونے کا ذکر کیا، خلقت کا ذکر نہیں۔ قرآن کی 6666 آیات میں کہیں بھی اللہ نے مصطفیٰ کو بنانے کا ذکر نہیں کیا، تخلیق پہ بات ہی نہیں، نہ تخلیق پہ بات ہے نہ ایجاد پہ بات ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، نہ تخلیق پہ نہ ایجاد، ہونے پہ بات ہے۔ لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے، پھر سن لیں، لولاک اگر آپ نہ ہوتے، لما خلقت الافلاک، اگر بات میں افلاک کی خلقت کا ذکر ہو سکتا تو پہلے بھی تو لفظ خلق استعمال ہو سکتا، آپ متوجہ نہیں، چونکہ یہ فصاحت الہیہ ہے، یہ بلاغت الہیہ ہے، حدیث قدسی ہے۔ مالک فرما رہا ہے اگر آپ نہ ہوتے تو میں عالمین کو، کائنات کو خلق ہی نہ کرتا۔ اس کا مطلب ہے کہ محمد مخلوق نہیں، باعث خلق ہے۔ اب ان کی خلقت کا کہیں ذکر نہیں تو میں کیسے کروں؟ جب اللہ نہیں کر رہا تو میں کس طرح کر سکتا ہوں کہ وہ کیسے خلق؟ مجھے لفظ میلاد پہ اعتراض نہیں، جس نے میلاد منانا ہے وہ میلاد منائے، مجھے لفظ میلاد پہ کوئی اعتراض نہیں، مجھے میلاد کے معنی پہ اعتراض، الفاظ پہ اعتراض نہیں کیا۔ توجہ، مراد سے پہ اعتراض کیا جاتا ہے، اس سے مراد کیا؟ اگر میلاد سے مراد ولادت ہے اور ولادت سے مراد اردو میں پیدا ہونا تو اس پہ مجھے بھی اعتراض ہے۔ وہ اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مصطفیٰ خود بھی پیدا ہوں گے تو پھر پیدا کرے گا کون؟ تھوڑا بیدار رہیے گا، بیدار رہیے گا، بیدار رہیے گا۔ شروع سے ہی یہی غلطی ہوئی، شروع سے یہ آغاز سے یہ خط غلط ہو گیا، رستہ غلط ہو گیا۔ مصطفیٰ پڑھے جاتے تو پھر لوگوں کو مرتضیٰ سننے میں آسانی ہوتی، اگر مصطفیٰ پڑھے جاتے تو لوگوں کو مرتضیٰ سمجھنے میں آسانی نہیں ہوتی، آسانی ہوتی۔ اور میں اب فکرہ کہنے جا رہا ہوں، بڑے بڑے ذہین لوگ مجلس میں موجود ہیں، یقین جانیے کہ مرتضیٰ سے پہلے محمد مرتضیٰ ہیں۔ نہیں، فکرہ مکمل ہوگا تو پھر میں خاموش اور بولتے ہوئے چہروں کو دیکھوں گا کون بول رہا ہے اور کون ساتھ دے رہا ہے۔ مرتضیٰ سے پہلے محمد مرتضیٰ ہیں اور مصطفیٰ کے بعد علی مصطفیٰ ہیں۔ جی آپ سلامت رہیں، مل کے بولو حیدری۔ مرتضیٰ سے پہلے محمد مرتضیٰ اور مصطفیٰ کے بعد علی مصطفیٰ ہے۔ توجہ فرمائیے، سمجھنا پہلے اس بات کو، میلاد کو منانے سے پہلے ساری ملت مسلمہ یہ سمجھے کہ رسول کسے کہتے ہیں، رسول ہوتا کون؟ توجہ، بندے کہتے ہیں میں نے ڈاکٹر بننا ہے، ہوتا ہے ایسا، اور پھر وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے، انت تک کوشش کر کے بندے ڈاکٹر بن جاتے ہیں، کئی ڈاکٹر کہلا لیتے ہیں، کئی ڈاکٹر بن جاتے ہیں۔ کوئی بندہ کہتا ہے مجھے انجینئر بننا ہے،
تو وہ بندے بن جاتے ہیں. بلکہ آج کل تو انقلاب آ گیا, بندے کہتے ہیں مجھے دانشور بننا ہے تو وہ بن جاتا ہے, اچانک بن جاتا ہے. ہاں, اچانک ایک دانشور کا ظہور ہوتا ہے اور وہ اپنا فلسفہ بگاڑنا شروع کرتا ہے. لیکن نبوت میں ایسا نہیں ہوتا. کوئی بندہ یہ سمجھے کہ میں نمازیں پڑھوں گا, روزے رکھوں گا, حج کروں گا, زکوٰۃ دوں گا, تقوی کی کسی ایسی منزل پہ پہنچوں گا کہ اللہ مجھے نبی بنا دے. جو تقوی کی انتہا پر پہنچ کر لوگ چراغ دین میں, چراغوں کی روشنی میں رسالت کے چراغ کی بات کرنے جا رہا ہوں, اور میں بیدار چہروں کی زیارت کروں گا جو سجدے کر کے تقوی کی اتنی منزلیں طے کر گیا کہ عرش پہ فرشتوں میں بیٹھ کر وہ سمجھنے لگا کہ میں نبی بن سکتا ہوں. اللہ نے اسے بھی شیطان بنا کے نکالا. جی ہاں, سلام, بہت شکریہ, مہربانی. اس کا مطلب ہے کہ یہ فکرہ سنیے گا احتیاط سے, پیچھے کھڑے ہوئے حضرات بھی اور قناتوں کے درمیان بیٹھے ہوئے محفوظ حضرات, اس فکرے کو سمجھیے کہ معصوم نہ ہو کر حجت بننے کی خواہش شیطان بنا دیتے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. معصوم نہ ہو کر حجت بننے کی خواہش شیطان بنا دیتے تو وہ بھی اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتے. کیوں؟ اللہ نے جناب آدم کو بے توجہ, اللہ نے جناب آدم کو خلق کیا اور خلقت آدم کا حال قرآن میں بتایا, مختصر قرآن میں اور تفصیل سے نہج البلاغہ. توجہ, اجمال قرآن میں, تفصیل نہج البلاغہ میں. خلقت کا حال پورا ہے تو وہ حدیث قدسی میں واضح کر ان اللہ خلق آدم علی صورتہ الصفاتیہ, اللہ نے آدم کو اپنی صفات کی صورت پر خلق کیا. نہیں بات پہنچی نہیں. میں تو چاہ رہا تھا بڑا بیدار مجمع مجھے ملا, سمجھدار مجمع, تو اپنے بات ضائع کر دی. اللہ نے آدم کو اپنی صفات کی صورت پر خلق کی. پھر میں ایک فکرہ کہنے جا رہا ہوں فضیلت مصطفیٰ کا, جو ان گلیوں میں شاید گونجتا پھرے. اگر مصطفیٰ کا پسینہ اللہ کی صفات کی صورت پر ہے, اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت رہیں, بڑی آسان بات, آپ جیو سلامت. اگر مصطفیٰ کا پسینہ اللہ کی صفات کی صورت پر تو خود وجود مصطفیٰ کیا ہے؟ آپ جیئے سلامت. خود وجود مصطفیٰ کیا ہے؟ جس بندے کو سمجھ نہیں آئی کہ وجود مصطفیٰ کیا ہے, اسے معرفت کے لیے ایک رستے کا تعین کر دیتے ہیں, اس پہ چلے تو مالک عطا کر دیتے ہیں. اگر ربیع الاول میں صرف یہی کہنا ہے کہ سلام اس پر, آگے میں نہیں کچھ کہتا. توجہ, جس پر اللہ درود پڑھے. اچھا, میں نے ایک حدیث پڑھی, سرکار کی حدیث ہے کہ جس کے گھر میں غربت ہو وہ مجھ پر درود پڑھے, اس کی غربت دور ہو جائے. تو حدیث پڑھ کے میں ملت مسلمہ کی حالت پہ بہت ہنسا کہ جس پر درود پڑھنے سے دنیا کے غریبوں کی غربت ختم ہو جاتی ہے, اس کے گھر میں کھانے کو نہیں تھی. آپ بیٹھے توجہ فرمائیے گا. جو میں ایک رستے کا تعین کرنے جا رہا ہوں, وجود مصطفیٰ کیا ہے, کسے کہتے ہیں وجود مصطفیٰ؟ اللہ نے 1,23,999 انبیاء پہلے بھیجے. توجہ فرمائیے. ایک فکرہ میرے سامنے ہے اور مجھے یہ کہنا ہی کہنا ہے, کسی کو اچھا لگے تو بھی کہنا ہے, کسی کو برا لگے تو بھی کہنا ہے. حجت کا معیار مصطفیٰ سے پہلے عیسیٰ ہے. ندیم بھائی, ملک صاحب,
بابا جی یہ فکرہ میں عجیب کر رہا ہوں، مصطفیٰ صاحب یہ فکرہ قبول کیجیے۔ میرے محترم سامعین، میں حامد صاحب یہ پہلی بار فکرہ ممبر سے کہہ رہا ہوں، اور یہ ایسا فکرہ ہے اگر کسی نے پہلے سنا ہے تو وہ مجھے داد نہ دے۔ حجت کا معیار مصطفیٰ سے پہلے عیسیٰ ہے، اور حجت کا معیار مصطفیٰ کے بعد مہدی ہے۔ جسے سمجھ آئیے وہ ہاتھ اٹھائے، پہلے معیار سمجھنا۔ یہ بسم اللہ یا علی بہت اچھا سن، جس نے سمجھنا ہے کہ وجود مصطفیٰ ربیع الاول میسر ہوا ہے تو سرکار کی معرفت حاصل کرو۔ صرف یہی کہتے جاؤ گے کہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، 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 وہ یتیم تھے، ان کے چچا نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، یہ تعریف ہو رہی ہے؟ کیا بات ہے بھائی، آپ نے عجیب منزلیں طے کر لی ہیں۔ آپ کو یہ بھی نہیں لگتا کہ کلمہ نے خود کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ ذرا بیدار رہیے، عجیب اس کے ساتھ آپ معرفت رسول حاصل کریں، سرکار کے گھر کی تعریف کریں۔ بلکہ میں اور آسان کر دیتا ہوں اپنے شیعہ سنی دوستوں کے لیے، جو بیویاں باہر سے رسول کے گھر آئیں نہیں، فکرہ آسان کر دیتے ہیں تاکہ لفظی اعتبار سے یہ اتنا سہل ہو جائے کہ کسی ذہن کی زمین کو اسے جذب کرنے میں دشواری پیش نہ آئے۔ میں اسے بہت آسان کر دیتا ہوں، جو نبی کے پاس آئے وہ بڑے محترم ہو گئے، اور جن کے پاس سے نبی آئے ذرا بیدار رہیے، جو نبی کے پاس آئے وہ تو بڑے محترم ہو گئے، اور جن کے پاس سے خود نبی آئے ان کا احترام کیا ہے؟ صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے۔ بیٹے آپ کے ابو کہیں پیچھے ہوں گے، پیچھے ہوں گے، ذرا پیچھے جا کے تلاش کر، پھر صلوات پڑھیے۔ آئیے وجود رسالت سمجھیں، معیار رسالت سمجھیں کہ جناب سرکار رسالت پناہ سے پہلے جتنے نبی ہیں 1.25 لاکھ نبی، 1,23,999 وہ رسالت پر۔ حسنین کے نانا رسالت پناہ، توجہ، وہ رسالت پناہ ہے۔ چلے فکرہ مکمل کر دیتے ہیں، سارے رسول رسالت پر ہیں، میرے رسول رسالت پناہ ہیں۔ رسالت پناہ نے دین دیا، اور پھر اس کی آغوش کو جس کی ضرورت تھی وہ دین پناہ تھا۔ آپ بیدار ہیں؟ میں تو فکرہ پہ فکرہ کہہ رہا ہوں، ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا۔ اگر وجود رسالت کو سمجھنا ہے تو سمجھو 1,23,999 نبی ہیں پہلے، ان میں سے کس نبی سے غلطی ہوتی؟ یہ جو جناب آدم کے متعلق متشابہ آیات پڑھ کے، محکم نہیں ہے، متشابہ، اور اگر متشابہ کو محکم سمجھنا ہے تو پھر کسی محکم کا انتظار کرو، پھر وہ محکم آئے گا۔ جو متشابہ کو محکم بنا کے سمجھا دے وہ محکم آئے گا۔ اسے ویسے نہ سمجھو کہ منع کیا تھا تو چلے گئے تو غلطی ہوگی، نہیں، یہ کسی کی عرض سرائی ہو سکتی، جسے فرشتے سجدہ کریں، یہ معیار ہو ہی نہیں سکتا کہ سجدہ کرنے والوں سے تو غلطی نہیں ہوتی، اور جسے سجدہ کیا جائے اس سے غلطی ہو جائے گی۔ یہ عدل الہیہ کے خلاف، جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک نبوت کا کاروان دیکھ لیں، اور پھر اللہ اپنے حبیب سے بات کر رہے ہیں، مسلسل بات کر رہے ہیں، کیسے کیسے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بناؤں۔ بیٹے کال ختم ہو گئی تو سار اٹھاؤ، سار اٹھاؤ بیٹے، سار اٹھاؤ، سار اٹھاؤ۔ فون نہیں سنتے مجلس میں بیٹھ، نماز بند کر، بند کر۔ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا۔ چلے
وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب ابراہیم یاد کرو جب ابراہیم کے رب نے انہیں کلمات سے آزمایا. یہ کیا ہے؟ یاد کرو یاد کرو یاد کرو یاد کرو. یہ کیا ہے؟ اپنے حبیب سے کرو یاد کرو یاد کرو یاد کرو. کیوں؟ میں کافی سالوں سے یہاں آ رہا ہوں تو کہہ سکتا ہوں میں یاد کرو پچھلے سال جب میں آیا تھا، یاد کرو پچھلے سال جب میں آیا تھا. تو اللہ رسول کو یاد اس لیے دلا رہا ہے کہ آدم خلیفہ بن رہے تھے، مصطفیٰ دیکھ رہے تھے. ابراہیم قربانی دے رہے تھے، مصطفیٰ دیکھ رہے تھے. ترتیب اس کی اپنی ہے، جیسے پہلے جو سب سے پہلے تھا اسے سب سے آخر میں بھیج دی. تو وہ بس رسالت کی معرفت کے لیے دو فکرے اور کہتا ہوں، پھر وقت اتنا بچ جائے گا کہ جس میں صاحب پڑھنا. سرکار سے پہلے ایک صاحب کتاب رسول، جیسے نیند آ رہی ہے وہ تھوڑا سو لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے تو کوئی پریشانی نہیں. اپنی آنکھوں سے سونا ہے بھائی، اپنے دماغ سے سونا ہے، میرا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. سو بھی جائیں گے تو میں آپ کا ثواب تو چھین نہیں سکتا. مجلس میں سونے کا بھی ثواب ہے، آپ ثواب سمجھ کے سارے سو نہ جائیں گے. توجہ فرمائیے. پہلے ایک رسول ہیں وہ صاحب کتاب، ان کی امت بھی بڑی لاڈلی، ان کا عصا بھی بڑا مضبوط. توجہ، وہ 12 چشمے نکالتے، پتھر پہ پڑے تو 12 چشمے نکالتے، نیل پہ پڑے تو ادھر کا پانی ادھر کر دیتے، ادھر کا پانی ادھر کر دیتا، درمیان میں رستہ بناتا. توجہ ندیم بھائی، یہ فکرہ ممبر سے پہلے نہیں کہا گیا، میں دعوے نہیں کر رہا، یہ مالک کی عطا ہے. جب مصطفیٰ کا پسینہ اپنے عصا سے نیل کے پانی کے درمیان ادھر والا ادھر روک کے ادھر والا ادھر روک کے راستہ بنا سکتا ہے، تو پھر محمد جسے کہتے دم و قدمی تیرا لہو میرا لہو ہے، وہ جب چاہے جہنم کو ادھر رکھ کے جنت کے لیے راستہ بنا سکتا ہے. جی آپ سلامت رہیں، مل کے بولو حیدری. مل کے سارے مل جی بسم اللہ. عصائے موسوی ہے، عصائے موسوی ہے جس میں بڑی طاقت ہے، وہ بڑے کمال والا عصا. توجہ، وہ جادوگروں کی وہ رسیاں جو سانپ نظر آتی ہیں انہیں نگل جاتا اور اژدہا بن کے نکل جاتا، پھر عصا بن جاتا ہے. جناب موسیٰ، فرعون نے 70,000 بچے قتل کروائے. کتنے؟ بولو، کس کو تلاش کرنے؟ اللہ دیکھ رہا تھا. بولیے شیعہ سنی حضرت، اللہ دیکھ رہا تھا. 70,000 بچوں کا خون بہ گیا موسیٰ کے بچپن کے لیے. اللہ دیکھتا رہا، 70,000 بچوں کا لہو بہ گیا. توجہ، آج تک کسی مفتی کی جرت نہیں ہوئی کہ یہ کہہ سکے یہ اچھا کام نہیں تھا. فوراً موسیٰ کو ظاہر کرتے 70,000 بچا لیتے. اگر موسیٰ کے لیے 70,000 بچوں کا خون بہ جائے تو کسی مفتی کو تکلیف نہیں ہوتی، اور اگر محمد کی محنت کو بچانے والے حسین کے لیے ماتمیوں کا لہو بہ جائے تو فتوے نہیں آنے چاہیے. جی آپ سلامت رہیں، ہاتھ بلند کرو، مل کے بولو حیدری. آپ جی سلامت رہیں، آپ کی زندگی. ایک ہی نعرہ لگاؤ، مل کے بولو، اکٹھے. جی بسم اللہ. 70,000 بچے قتل ہو گئے، تیک ہو گئے جناب موسیٰ کے لیے. توجہ، پھر جناب موسیٰ آئے تو فرعون کے دربار میں پہنچے، اور فرعون کے دربار میں جب آئے جناب موسیٰ،
بہن ساتھ ساتھ چلی تھی نا. وہ صندوق جس میں جناب موسیٰ تھا اس میں بہن ساتھ ساتھ چلی. پھر دربار میں آ گئے, تھپڑ بھی مارا تھا فرعون کو. جناب موسیٰ نے تب تھپڑ مار دیا تھا جب بچے نظر آ رہے تھے, تب تھپڑ مار دیا تھا. اس پہ پھر بات کر لیں گے کہ تب تھپڑ کیوں مارا. وہ کہہ دیا تھا کاہنوں نے, کاہن سارے مولوی مارنا ہے, کاہن کہہ رہے تھے. کاہن کون ہوتے ہیں؟ مسلمان. وہ یہودی کاہن, وہ جو فرعون کو خدا مانے بیٹھے تھے, وہ کہہ رہے تھے یہ نبی ہے. یہودیوں کو پتا تھا کہ یہ بچپن میں نبی ہے, تو جس ابو طالب کی گود میں پلتا رہا اسے نہیں پتا تھا یہ نبی ہے. کچھ عقل کرو, عقل سلیم سے کام لو. توجہ فرما رہے ہیں. تو پھر وہ جناب موسیٰ دربار میں آ گئے. مجھے ایک فکرہ کہنا ہے, اس کے لیے آپ کو بیدار کر. تو پھر ضرورت پڑ گئی, جناب آسیہ سنبھالنے والی تھی. فرعون پہ لعنت, آسیہ پہ سلام. توجہ فرمائیے, یہ ہمارا معیار ہے. ہم فرعون کی وجہ سے بی بی آسیہ کو برا نہیں کہہ سکتے, اور بی بی آسیہ کی وجہ سے فرعون کو اچھا نہیں کہہ سکتے. جو ایسا ہے کچھ سمجھیے گا نا, باتیں اس طرح بھی ہوتی ہیں. بی بی آسیہ کی وجہ سے ہم فرعون کو اچھا نہیں کہہ سکتے. وہ آ گئے, لیکن کوشش کی گئی, نقوی صاحب بہت کوشش کی انہوں نے کہ کچھ پی لیں. کھانے کا تو زمانہ تھا نہیں, پینے کا ہی تھا. وہ اکثر خطبہ کہتے تھے کوشش کی کچھ کھا پی لیں, تو وہ کھانے کا زمانہ تھا ہی نہیں. انہوں نے کہا کچھ پی لیں, تو نہیں پی. پھر انہوں نے کہا جی وہ عورتیں بلاؤ جو دائیں جو دودھ پلاتی ہیں, اجرت پہ پلاتی ہیں, انہیں شاہی نوکری مل گئی. شاہی نوکری, دربار میں رہیں گی, محل سلام میں رہیں گی, شاہی مہمان بنیں گی. تو وہ عورتیں آ گئی. جناب موسیٰ کو ایک خوبصورت مخملی بستر پر لٹا دیا گیا. بی بی آسیہ بھی بیٹھ گئی, فرعون بھی بیٹھ گیا, کاہن بھی کھڑے ہو گئے. تو وہ دایا عورتیں بھی آ گئیں, تو اپنے اپنے خداؤں سے وہ دعا مانگ رہی تھی کہ یہ سعادت مجھے مل جائے, اچھی نوکری ہے, میں دربار میں رہوں گی. اشارہ ہوتا تھا, ایک بندہ مقرر کیا گیا, تم باری باری ان کو بلاؤ, جس کا دودھ موسیٰ پی لیں اسے رکھ لیں گے. تو وہ بہت سی عورتیں تھی, ایک ایک عورت آگے آتی, وہ جناب موسیٰ کو بچہ سمجھ کے اٹھاتی, موسیٰ نبی بن کے منہ دوسری طرف کرتا. وہ بچہ سمجھتی موسیٰ نبی. یہ نبوت کو سمجھانے کے لیے قرآن نے مثالیں دی. یہ سارا کچھ اللہ جو کر رہا ہے نا, پورا قرآن, انبیاء کی مثالیں, یہ سرکار دو عالم کی نبوت کی معرفت اور کسی لیے نہیں. تو نہیں دودھ پیا ہوں. پھر چلے میں آگے نہیں بڑھتا, واقعہ لمبا ہو جائے گا. تو مجھے خیال آیا کہ عجیب پسند ہے جناب موسیٰ. بچپن میں ہی وہ اتنی مشاق کوہنا مشق دایا ہوتے ہیں جنہیں کو دودھ پلانے کا پہلا تجربہ نہیں تھا. ہاں وہ نہیں پلا سکی. میں نے قرآن سے پوچھا کیوں نہیں پیتے تھے, تو قرآن نے کہا وہ مرضی نہیں کر رہے تھے. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ, موسیٰ کی مرضی نہیں تھی, ہم نے دودھ حرام کیا. توجہ توجہ, کیونکہ ہے نبی, وہ ہے کافرہ, اور کافرہ عورت کا دودھ نبی نہیں پی سکتا. تو یا حلیمہ کا کلمہ ثابت کر. حیرانی کی بات ہے, مجھے بی بی حلیمہ سے کوئی دشمنی نہیں, کوئی عداوت نہیں, لیکن میں نہیں مانتا کہ سرکار دو عالم نے بی بی حلیمہ کا دودھ پیا جب پسینہ نہیں پیتا. تو پھر وہ جناب موسیٰ جاتے ہیں نبوت سمجھیں. حکم کیا ہوتا ہے؟ فاخل نعلیک, نال پہ آگے ہوں گے, فاخلی نعلیک, اپنا جوتا اتارو.
توجہ، اور کہیں پھر جناب موسیٰ کے جوتے کا ذکر نہیں، ننگے پاؤں چلے اور وادی مقدس میں گئے، مقدس وادی میں جوتا اتار کے ننگے پاؤں جناب موسیٰ کو جانا، کیونکہ اللہ نے اتروایا کہ جوتا اتار۔ یہ ہے ارتقا، نبی در نبی منزل اتنی بلند ہو گئی کہ جو زمین کی ایک مقدس وادی میں نبوت جوتے اتار کی جاتی تھی وہ اتنی بلند ہو گئی کہ اسے عرش پہ بلایا تو فرمایا جوتا اتارنا نہیں، پہن کے آنا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ایک فکرے پہ میں اختتام کر رہا ہوں، جوتا پہن کے آنا ہے، وہ زیب پاک، اسی نالین، ایک ہو تو نال ہے نا، دونوں تو نالین تصریح ہے، لیکن عرف عام میں مستعمل ہو گیا نالین نالین نالین، تو کیا ہم بھی نالین ہی کہتے ہیں؟ یہ آج 5 تو گزر گئی نا، 12 تک تو سبھی سینوں پہ آ جائے گا، تو یہ کیا ہے؟ وہی نالین ہے، کچھ کہہ رہے ہیں نقش، آپ نقش نہیں کہے، نقش لوگ ڈرتے ہوئے کہتے ہیں، انہیں نقش کا پتہ نہیں ہے۔ نقش پتہ کب ہوتا ہے؟ جب نالین یوں پڑے پھر اٹھے پھر نقش ہے۔ کسی کے سینے پہ پڑی ہے تو مجھے بتائے، رسول کسی کے سینے پہ چلے نہیں، ہاں حسین رسول کے سینے پہ چلے، یار جو بندے آپ بھی نہیں بولے، حسین رسول کے سینے پہ چلے، جی آپ سلامت۔ تو یہ نالین کی شبیہ ہے، آخری فکرہ کہہ رہا ہوں، اس کے بعد مسائل کرتے ہیں، آپ نے بڑا اچھا سنا، نالین کی شبیہ ہے۔ میں اس مہینے کا شکریہ ادا کرتا ہوں، شیعہ سنی قریب آ گئے، تم نے اس کی شبیہ بنا لی جو محمد کے پیروں کے نیچے ہے، ہم نے اس کی بنا لی جو محمد کے کندھوں کے اوپر ہے۔ اب جی سلامت۔ لیکن میں کہوں گا کہ پہلے انبیاء کو پڑھتے آؤ، پھر سرکار دو عالم کو پڑھو۔ اب وقت نہیں میں اتنی تفصیل سے بات کروں، 1 گھنٹے میں اب میں کتنے انبیاء پڑھ سکتا ہوں؟ پڑھتے آئے انبیاء، ان کے کمالات دیکھیں، وہ سارے عطائے مصطفیٰ، وہ جتنے کمالات ہیں وہ سارے عطائے مصطفیٰ ہیں۔ قریب آتے آتے مصطفیٰ نے اتنے مصطفیٰ پالے کہ 2 مصروں سے میں اس منزل کا آغاز کرتا ہوں۔ اس قدر ترتیب سے رکھے بدن شبیر نے، اس قدر ترتیب سے رکھے بدن شبیر نے، مصطفیٰ ہی مصطفیٰ تھے مصطفیٰ کے آس پاس۔ آج بھی ایک مصطفیٰ کا ذکر ہے جسے میرے رسول کے بعد سید الساجدین کہا۔ آج اس مظلوم کا تابوت نکلا، یہ ضامن بھائی چہلم مناتے ہیں محمد صاحب، 25 محرم کے بعد پھر 5 ربیع الاول، 35 دن وہ ہو گئے، 5 دن یہ پورے 40 دن ہو گئے، تابوت آئے گا۔ اس تابوت کے لیے میں کچھ احتیاطیں بتا دوں آپ کو۔ ایک تو یہ ہے کہ جب یہ تابوت آئے نا، اس کی طرف دوڑنا نہ، کیونکہ جس کا تابوت ہے اسے ہجوم پسند نہیں ہے۔ اس کا تابوت ہے، اسے ہجوم پسند ہے۔ دوسری گزارش یہ کروں گا کہ جہاں جہاں تابوت پہنچے رستہ بنانا، کیونکہ تابوت اس بادشاہ کا ہے جسے کوفہ و شام کے لوگ کئی کئی گھنٹے رستہ نہیں دیتے تھے۔ تیسری گزارش یہ کروں گا کہ جو اس تابوت کو مس کرنا چاہیں وہ ہاتھ آہستہ لگائیں۔
کیونکہ بڑے زخمی کا تابوت. اور ایک گزارش میں مستورات کے لیے کر دوں، اگر کوئی مومنہ مستور تابوت کی زیارت کرنے آئے تو وہ بی بی تابوت کی زیارت نہ کرے جس کی چادر چھوٹی ہے، کیونکہ سجاد کو سارے زخم پردوں کے حجاب کی. شہادت کی، مولا سجاد کی شہادت کی کوئی ایک خاص ترتیب نہیں ہے مضمون کی کہ اس طرح پڑھا جائے. کیوں ترتیب نہیں ہے؟ کیوں ملک صاحب؟ بابا جی ترتیب نہیں. مصطفیٰ شاہ جی، ندیم بھائی ترتیب کیوں نہیں؟ رامن بھائی کہیں سنیں گے، اس کی ریکارڈنگ سن لیں گے. میں ایک فکرہ کہہ رہا ہوں، شیخ قاسم ترتیب اس شہادت کے مضمون کی اس لیے کہ مسلمانوں نے سجاد کو کسی ترتیب سے مارا نہیں ہے. جسے اب رونا نہیں آئے گا، وہ تابوت آئے تو اپنی آواز بلند کر لے. اور پھر کتنا روئیں گے آپ؟ جتنا بھی روئیں گے پانی روئیں گے نا، لہو تو نہیں روئیں گے. تابوت اس کا ہے جو 61 ہجری سے لے کر 95 ہجری تک 34 برس لہو رویا. میرے لفظ عدد 34 کو سن کے اگر کوئی مومن اس بات پہ سوچ رہا ہے کہ ذاکرین نے 40 پڑھا تو کوئی بات نہیں. اگر کوئی 100 سال بھی پڑھ لے تو مان جانا، کیونکہ شام کے بازار سے گزرنے کے بعد سجاد کا دن 24 گھنٹے کا نہیں تھا. دن اور راتیں لمبی ہو گئی تھی. مولا سجاد 95 ہجری تک لہو روئے. اور کب تک لہو روئے؟